أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر انسان کے ازلی دشمن کو بیان کیے ہے، واضح دشمن کو سب سے بڑے دشمن کا تذکرہ کیے ہے، ذکر کیے ہے، اور اسی طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ تمہارا ایمان، تمہارا اسلام کس طرح کا ہونا چاہیے اور تمہیں کس طرح اسلام کو اپنانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں اور ہر چیز کو دنیا کی اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا جو اللہ کے نازل کردہ دین کو نہیں اپنائے گا یا اس میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جس طرح قرآن پاک کی دوسری آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ آج کا مسلمان تو سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو گئے، حالانکہ یہاں تو لفظ ہی میرے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو، اے کلمہ گو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، اسلام کو پورے اسلام کو اپناؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے، بس اب جنت ہماری ہے، ہم نے جنت کو خرید لیے ہے کلمہ پڑھ کر، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی سے اس دنیا کے اوپر رہیں گے، اپنی مرضی کا کھائیں گے، اپنی مرضی کا کمائیں گے، اپنی مرضی کا پہنیں گے، اپنی مرضی چلائیں گے ہر معاملات کے اندر، جس طرح کے چاروں سو اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی چلا رہا ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے ہیں، یہ دنیا اس نے اپنی بنائی ہوئی ہے، اپنی کنیز بنایا ہوا ہے دنیا کو، اس نے اپنی انگلیوں کے مطابق، اشارے کے مطابق اس دنیا کو گھما رہا ہے، چلا رہا ہے، بس سب کچھ اسی کا ہے، فیصلے بھی اسی کی ہیں، سنی بھی اسی کی جاتی ہے، چاہے عدالت ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے کوئی سا بھی محکمہ ہو، ایک بیچارہ پستا ہے تو صرف غریب پستا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پولیس بھی اسی کے اوپر زور چلاتی ہے، عدالت بھی اسی کے اوپر چلتی ہے، ہمارا باقی کا نظام بھی سارا کا سارا اسی کے اوپر چلتا ہے۔ باقی جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ پیسے کے بل پر سب کچھ کر لیتا ہے۔ آج کا ہمارا معاشرہ اسی کی طرف جا رہا ہے اور تباہی کے دہانے پر ہے، تباہی کے دہانے پر ہے، جہاں اللہ کا نظام نہیں چلتا، جہاں اللہ کا نظام نہیں چلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے آگے اس عذاب کا بھی ذکر کیے ہے، اس عذاب کا بھی ذکر کیے ہے کہ تم اسلام میں داخل نہیں ہوتے نا، تم اپنی شریعت کو، اپنی تجارت کو، تم اپنی تجارت کو اللہ کے
کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نہیں لاتے نا، تم اپنی عدالت کو اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چلاتے نا، تم اپنے محکموں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلاتے، تو جان لو پھر میرے اللہ نے بڑا سخت عذاب رکھا ہے، پھر میرے اللہ نے دنیا کے اندر بھی عذاب رکھا ہے، آخرت کے اندر بھی عذاب رکھا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، ایمان میں داخل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان رکھ لیا اور بس ایمان والے ہو گئے۔ میرے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ جہاں اللہ کہے کہ جھوٹ کو چھوڑنا ہے، جہاں کیا میرے اللہ نے تو مطلقاً جھوٹ کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آج کا ہمارا مسلمان جھوٹ کو کہاں چھوڑتا ہے؟ اللہ نے کہا خیانت نہ کرنا، آج کا مسلمان خیانت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سود مت کھانا، سودی لین دین مت کرنا، آج کا مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشوت کا بازار عروج پر ہے، سودی لین دین عروج پر ہے، کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی کام چاہے اس کو چائے پانی کا نام دے لو، چاہے کچھ اور نام دے لو، جو بھی ہے ہر بندے کو پتہ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو رنگ دیا جاتا ہے، نام تبدیل کر کے کسی اور چیز کا، لیکن میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جہاں تمہارے بیوی بچوں کے حقوق ہیں نا، انہیں پورا کرنا ہے۔ تمہارے والدین کے حقوق سامنے آ جائیں تو انہیں بھی پورا کرنا ہے۔ تمہارے اپنے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اسے بھی پورا کرنا ہے۔ معاشرے کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں، اسے بھی پورا کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے، یہاں تک کہ آنکھ کو بند کرنا، آنکھ کو کھولنا، یہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ کانوں کے اندر جو آواز جائے، جو سنیں ہم، وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس زبان سے جو الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ بھی میرے رب کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمارا 24 گھنٹے کا دورانیہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب ہم پورے کے پورے ایمان والے ہیں، اب ہم پورے کے پورے ایمان والے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اس میں سے کوئی ایک راستے کو بھی اگر چنتا ہے، کوئی ایک بھی نافرمانی میرے اللہ کی کرتا ہے، کوئی ایک بھی نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، تو جان لو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہا نا میرے اللہ نے کہ پھر وہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ جو اللہ کے احکام کو پامال کرنے والا ہے، وہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہے، نفس کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور میرے رب نے کہہ دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ او بچاؤ اپنے آپ کو شیطان سے، بچاؤ اپنے آپ کو ان گناہوں سے، اللہ کی ان نافرمانیوں سے۔ اور ہمارا اس دنیا میں ہے ہی کیا، اور جس دنیا کو جمع کرنے کے لیے ہم سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں، اور سارا کچھ ہم لٹا دیتے ہیں، اور اس دنیا ہے ہی کیا ہمارا اس دنیا میں؟ یہ آنکھ بند ہوتی ہے، سارا کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، ادھر ہی پڑا ہے سب کچھ۔ آج تک کون لے کر گیا؟ آج تک؟ وہ آئندہ کس نے لے کر جانا ہے؟ کیا کوئی لے کر گیا؟ کوئی نہیں لے کر گیا۔ یہ پیچھے رہ جانے والے بھی پھر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا اتنا تھا، وہ کہتا ہے کہ میرا اتنا تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے کم کیوں ملا، اور دوسرا کہتا ہے کہ مجھے کم کیوں ملا۔ اور بھول جاتے ہیں اپنے باپ کو، اور بھول جاتے ہیں اپنے بڑوں کو انہوں نے ہمیں کما کر دیا، وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے کہ ہم ان کے لیے بھی کوئی ایصال ثواب کر دیں، ہم ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لیں، اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لیں۔ نہیں، بھول جاتے ہیں سب کچھ۔ کون کس کے لیے کرتا ہے؟ کون کچھ نہیں، ہر بندے نے اپنے لیے کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے۔ آج میں نے جو کچھ کرنا
کرنے ہیں وہ میرے اپنے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے دنوں کو بھی اسلام کے مطابق گزارو، اپنی راتوں کو بھی اسلام کے مطابق گزارو، اپنی صبح بھی اسلام کے مطابق کرو، اپنی شام بھی اسلام کے مطابق کرو، جس طرح میرا اللہ چاہتا ہے اسی طرح گزارو۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، اس دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے، ہماری منزل تو آخرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت موت سے پہلے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مغفرت فرمائے کامل، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔